السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ جب انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے سامنے ایک ایسی زندگی ہوتی ہے جس میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں اور امیدیں بھی۔ لیکن قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی گئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ جنت کی حقیقت اتنی عظیم ہے کہ انسان کا ذہن اس کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ یعنی جو کچھ ہم اس دنیا میں سوچ سکتے ہیں، جنت اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور عظیم ہے۔ قرآن مجید میں جنت کا منظر بار بار بیان کیا گیا ہے۔ تصور کریں ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو، درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں ہو، خوشبوؤں سے بھری ہوا ہو اور دل کو سکون دینے والی فضا ہو۔ وہاں نہ کوئی تھکن ہوگی، نہ بیماری، نہ بڑھاپا اور نہ ہی کوئی غم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں سے کہا جائے گا کہ آج کے بعد نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ جنت کے محلات کا ذکر قرآن و حدیث میں بڑی شان سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مومن کے لیے موتیوں کے محلات ہوں گے۔ بعض محلات سونے اور چاندی کے ہوں گے جن کی اینٹیں بھی سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ ان کے درمیان مشک کی خوشبو ہوگی۔ ان کے دروازے اتنے خوبصورت ہوں گے کہ دنیا کا کوئی محل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے محلات اتنے بلند ہوں گے کہ ایک محل کے اوپر سے دوسرے محل کو دیکھا جا سکے گا۔ ان کی دیواریں چمکدار ہوں گی اور ان کے اندر روشنی کا ایسا انتظام ہوگا کہ کسی چراغ یا سورج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہاں کی روشنی اللہ کے نور سے ہوگی۔ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں جیسی نہیں ہوں گی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جنت میں 4 طرح کی نہریں ہوں گی۔ ایک نہر صاف شفاف پانی کی جو کبھی خراب نہیں ہوگی۔ دوسری نہر دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ تیسری نہر شہد کی ہوگی جو خالص ہوگا، اور چوتھی نہر ایسی پاکیزہ مشروب کی ہوگی جو جنت والوں کے لیے خاص ہوگی۔
تصور کریں کہ جنت کے باغات کے درمیان یہ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جنتی لوگ اپنے محلات کی کھڑکیوں سے ان نہروں کو دیکھیں گے، ان کے کناروں پر بیٹھیں گے اور ہمیشہ کے لیے سکون اور خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ جنت کے درخت بھی اس دنیا کے درختوں جیسے نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ اگر کوئی سوار گھوڑے پر 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ ان درختوں پر ایسے پھل ہوں گے جو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ جنت کے پھلوں کی خاص بات یہ ہوگی کہ ان کا ذائقہ ہمیشہ تازہ رہے گا۔ جب جنتی لوگ کوئی پھل کھائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن جب اسے کھائیں گے تو اس کا ذائقہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ جنت کے لباس بھی بے مثال ہوں گے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جنت والے باریک اور قیمتی ریشم کے لباس پہنیں گے، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے اور ان کے چہروں پر خوشی اور سکون کی روشنی ہوگی۔ وہاں نہ کپڑے میلے ہوں گے، نہ پرانے ہوں گے اور نہ ہی کبھی خراب ہوں گے۔ جنت میں رہنے والوں کی عمر بھی خاص ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے تمام لوگ جوان ہوں گے، نہ وہاں کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ کوئی بچہ۔ سب کی عمر تقریباً 30 سے 33 سال کے درمیان ہوگی اور سب ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ جنت میں رہنے والوں کے دل بھی پاک ہوں گے۔ وہاں کسی کے دل میں حسد، بغض یا دشمنی نہیں ہوگی۔ سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ ان کے دلوں سے ہر قسم کی کدورت نکال دے گا۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت صرف محلات، باغات اور نہریں نہیں ہوں گی، بلکہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا دیدار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کیسے راضی نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج میں تمہیں اس سے بھی بڑی نعمت دینے والا ہوں۔ پھر جنت والوں کے لیے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس وقت کی خوشی اور سکون اتنا عظیم ہوگا کہ جنت کی تمام نعمتیں اس کے سامنے چھوٹی محسوس ہوں گی۔ جنت میں نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ موت ہوگی، نہ کوئی تکلیف۔
وہاں کے رہنے والوں سے کہا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غمگین نہیں ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا سب سے ادنا درجہ رکھنے والے شخص کو بھی اتنی بڑی سلطنت دی جائے گی جتنی اس دنیا کی 10 دنیاؤں کے برابر ہوگی۔ یعنی جنت کی وسعت اور اس کی نعمتوں کا اندازہ لگانا بھی انسان کے لیے مشکل ہے۔ قرآن میں جنت کے دروازوں کا بھی ذکر ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ خاص لوگوں کے لیے ہوگا۔ ایک دروازہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، ایک روزہ رکھنے والوں کے لیے جسے باب الریحان کہا جائے گا، ایک دروازہ صدقہ دینے والوں کے لیے اور ایک دروازہ جہاد کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ جب نیک لوگ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جنت کے قریب پہنچیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں صبر کیا، پس آج اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس وقت کی خوشی کا تصور کریں جب ایک مومن جنت کے دروازے سے اندر قدم رکھے گا، اس کے سامنے ایسی خوبصورتی ہوگی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کے تمام دکھ، غم اور تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور وہ ہمیشہ کے لیے سکون کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کے لیے انبیاء نے محنت کی، صحابہ نے قربانیاں دیں اور نیک لوگ اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، لیکن جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ اسے جنت کا راستہ دکھائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، کیونکہ اصل کامیابی مال و دولت یا شہرت نہیں، بلکہ وہ دن ہوگا جب انسان جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سٹوری ٹیلر اردو کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔